صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطاحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا أعني العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا بلندتر صلوات دعا ہے خالق کائنات بانیان جشن کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے خالق کائنات شاہ صاحبان کے رزق میں بخت میں اور ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے میرے محترم سامعین ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ زیادہ تمہید چونکہ موضوع جشن کا بھی موضوع امام زمان کے حوالے سے ہے اور یہ ایام بھی امام کے ہی ایام ہیں تو میرے پاس جو چند لمحے ہیں میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے بھی یہ چند الفاظ بھی امام ہی کے حوالے سے عرض کریں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں خالق کائنات نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کہ اللہ نے وعدہ کیا کن سے کیا جن میں یہ دو خصوصیات ہیں جو ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی انجام دینے والے ہیں فقط ایمان کی بات نہیں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر ہے فرمایا وعدہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے جن سے کیا جا رہا ہے ان میں یہ دو خصوصیات ہوں ایمان بھی اور عمل صالح بھی وعدہ کیا کیا تین وعدے کیے پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کہ ہم ان کو زمین میں ایسی خلافت عطا کریں گے جیسے ان سے پہلے والوں کو عطا کی تھی دوسرا وعدہ یہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ دِينًا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ہم ان کو ان کے اس دین کو غلبہ عطا کریں گے جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے دو وعدے ہو گئے تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ان کے حالت خوف کو بدل کے ان کو حالت امن میں لے آئیں گے جب یہ تینوں وعدے پورے ہو گئے تو پھر ہوگا کیا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا پوری کائنات میں اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی جا رہی ہوگی اور کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والا کوئی نہ ہوگا اب یہ وعدہ کرنے والا کون اللہ کن سے کیا جا رہا ہے جن میں اگر یہ بات سمجھ آ گئی میرا جشن مکمل ہو گیا کن سے کیا جا رہا ہے جن میں ایمان بھی ہے اور فقط ایمان نہیں لوگ کہتے ہیں ایمان کافی ہے نا میرے بھائی ایمان ہی نہیں جو بندے کو عمل کی طرف نہ بلائے اور امام سے پوچھا کہ مولا ایمان کسے کہتے ہیں امام فرماتے ہیں لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ظاہری زیب و زینت کا نام ایمان نہیں ظاہری شکل و صورت کا نام ایمان نہیں، زبانی دعووں کا نام ایمان نہیں۔ ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو تیرے قلب کی گہرائی میں اترے اور تیرا کردار اس کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے۔
جن میں یہ دو خصوصیات ایمان اور عمل۔ وعدہ کیا کیا اللہ نے؟ 3 وعدے کیے قرآن میں۔ پہلا، ہم ان کو پوری کائنات میں خلافت عطا کریں گے۔ دوسرا اللہ نے وعدہ کیا ہم ان کے دین کو غلبہ عطا کریں گے، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور تیسرا وعدہ یہ کیا کہ ان کے خوف کو ختم کر کے ہم ان کو امن کی حالت میں لائیں گے۔ ابھی اللہ نے وعدے کیے، تو اللہ جب بھی وعدہ کرتا ہے، جاگتے بیٹھے ہو سارے، نعوذ باللہ اللہ کے وعدے کوئی الیکشنی وعدے تو نہیں ہوتے۔ میں الیکشن سے پہلے ووٹنگ کے لیے وعدے کیے، پھر بندہ بعد میں بھول جائے بھی کون کیا وعدے اور کون تو اور کون میں۔ نہیں، خدا کی ذات کے وعدے ایسے نہیں، جو قرآن میں وعدے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، آ کر عرض کرتا ہے کہ مولا کیا مومن نماز چھوڑ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ممکن ہے ایک مومن ہو، لیکن کسی سفر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے کوئی نماز چھوٹ جائے۔ مولا کیا مومن روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ فرمایا ممکن ہے کوئی مرض کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے۔ مولا بتائیے پھر مومن کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ اور دوسری نشانی مومن کی ہے کہ یہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ یہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ آپ جشن میں آئیں تو کچھ لے کے جائیں، آئے ہیں تو امام کی طرف ایک قدم بڑھے اور اپنے کردار میں بھی تبدیلی ہو۔ فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور مومن وعدہ کرتا ہے تو جب ایک عام مومن کی نشانی ہے جو خالق مومن ہے، جو خالق دین ہے، جو دین بنانے والا ہے۔ فرمایا کہ پروردگار کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، جب اللہ نے وعدہ کیا تو وعدہ پورا ہوگا۔ لیکن اب سوال یہ کہ وعدہ ہو گیا پورا؟ کیا یہ وعدہ پورا ہوا؟ بعض افراد کہتے ہیں جی ہوا۔ کب ہوا؟ خلافت راشدہ کے دور میں ہوا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ وعدہ، کیونکہ اللہ نے پہلا وعدہ یہ کیا کہ ہم ان کو پوری کائنات میں خلافت عطا کریں گے۔ خلافت راشدہ پوری کائنات پر خلافت ایک تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ نہیں تھی، دوسری پوری کائنات پہ نہیں تھی، اور پھر دوسرا وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کے دین کو غلبہ عطا کریں گے۔ کیا اس دور میں دین اسلام غالب دین تھا؟ نہیں، اس دور میں کیا آج بھی دین اسلام غالب دین نہیں ہے۔ اور تیسرا وعدہ ہم ان کے خوف کو ختم کر کے امن کی حالت میں لائیں گے۔ کیا اس دور میں خوف نہیں تھا، ہر طرف امن کی حالت تھی؟ نہیں۔ جب خود اہل بیت کے گھرانے کی جان و مال، عزت و ناموس محفوظ نہیں تھے تو پھر امن کیسا؟ اس لیے یہ وعدے پورے نہیں ہوئے، لیکن چونکہ وعدہ کرنے والا اللہ کی تعالیٰ کی ذات ہے تو یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے۔ اور شیعہ سنی مفسرین کہتے ہیں یہ وعدے پروردگار اس وقت پورے فرمائے گا جب امام مہدی کو اذن ظہور عطا فرمائے گا۔ خالق امام کو اذن ظہور عطا فرمائے گا، اور اس وقت پروردگار پوری کائنات پر خلافت بھی عطا فرمائے گا، اور پھر پروردگار اس دین کو غلبہ عطا کرے گا جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اور کون سے دین کو اللہ نے پسند فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اسلام تو رنگا رنگ کا اسلام ہے۔ کون سا دین جو اللہ نے پسند فرمایا ہے؟ یہ تو بات پھر واضح نہ ہوئی کہ کون سا دین اسلام جو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ یہ بات اس وقت واضح ہوئی جب غدیر کے میدان میں علی کے ہاتھ کو مولا نبی نے بلند کر کے فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا میرا بھائی علی بھی مولا ہے۔ ادھر سے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، ادھر سے خالق کائنات نے یہ اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے میرے حبیب، آپ نے علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ یا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج ہم اس دین اسلام سے راضی ہوئے جس میں ولایت علی آ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ پروردگار اسی دین کو غلبہ عطا کرے گا جو ولایت علی ابن والے دین ہے۔ اور پھر تیسرا وعدہ یہ ہے کہ پروردگار ہر طرف سے خوف کو ختم کر کے پوری کائنات میں حالت امن لے آئے گا، کہیں جان و مال لوگوں کی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ مہدویت۔ عقیدہ مہدویت کیا ہے؟ کہ یہ ہمیشہ ظلم جاری رہنے والا نہیں ہے، یہ کرپشن کا نظام ہمیشہ چلنے والا نہیں ہے۔
یہ ظلم بھی ختم ہونے والا ہے، یہ کرپشن بھی کون ختم کرنے والا ہے؟ ایک منجی بشریت آئے گا، ایک نجات دہندہ آئے گا جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ظلم کے نظام کو ختم کر کے عدل اور انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا۔ اب یہ عقیدہ مہدویت فقط شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کائنات میں جتنے ادیان ہیں تمام کا عقیدہ مہدویت ہے۔ ہندو کہتے ہیں ایک رام آئے گا جو کائنات کے ظلم کو ختم کر کے عدل اور انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے جو کائنات کے ظلم کو ختم کر کے عدل اور انصاف کی حکومت کو قائم کریں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر آئیں گے جو کائنات کے ظلم کو ختم کر عدل اور انصاف کی حکومت کو قائم کریں گے۔ مسلمان بلا تفریق کہتے ہیں کہ آنے والا نہ عزیر ہوں گے، نہ جناب عیسیٰ ہوں گے، نہ کوئی رام ہوگا، آنے والا فرزند رسول امام مہدی ہوں گے۔ العجل 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ فرمایا کہ عقیدہ مہدویت تمام مسالک کے نزدیک، تمام مسلمانوں کو اس بات پر عقیدہ ہے کہ آنے والے امام مہدی ہوں گے۔ حتیٰ کہ بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا ماذا شأنکم اذ نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، کہ سردار انبیاء نے فرمایا میری امت تمہاری کتنی عظیم شان ہوگی جب تمہارے درمیان ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ بخاری کی شرح کرنے والے نے لکھا کہ یہاں امام سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، امام سے مراد فرزند رسول امام مہدی ہیں کہ جن کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ بھی نماز کو ادا کریں گے۔ اور پھر سنن ابن ماجہ اور سنن ابن داؤد میں باقاعدہ صحیح ستہ کی کتابوں کے نام آتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تو کتب عربی دے بھی آنے نے جاگ دے بیٹھو جنہاں نہ آنے نے بلند تر صلوات پڑھو گا، تو جنہاں نہیں ہوندے وہ بھی پڑھو۔ سنن ابن داؤد اور ابن ماجہ میں باقاعدہ یہ روایت ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا پروردگار اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دے گا یہاں تک کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا جو کائنات کے ظلم کو ختم کر کے عدل اور انصاف کی حکومت کو قائم کرے گا۔ اور یہ تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، جیسی آیت مجیدہ نازل ہوئی ہے نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سردار انبیاء کی خدمت میں یا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آگئی، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ صاحبان امر کون ہے؟ یہ اولو الامر کون ہے؟ اس وقت سردار انبیاء نے فرمایا کہ اے جابر پروردگار میری نسل میں سے 12 بیٹوں کو منصب امامت عطا فرمائے گا، اور وہی اولو الامر ہے۔ ان میں سے پہلا علی ابن ابی طالب ہے، دوسرے ان کے بیٹے حسن مجتبیٰ ہے، تیسرے حسین ہیں، چوتھے علی ابن الحسین ہیں، اور 5ویں محمد ابن علی ہیں جن کا لقب باقر ہوگا۔ اے جابر اللہ تجھے اتنی لمبی زندگی عطا کرے گا تو میرے بیٹے محمد باقر کی زیارت کرے گا۔ فرمایا کہ اس کی چال ڈھال، اس کا کردار، اس کا بول سب میری مشابہ ہوگا۔ اے جابر اگر میرے بیٹے باقر سے تیری ملاقات ہونا تو اسے کہنا کہ اے محمد تیرا نانا محمد تجھے سلام کہتا تھا۔ فرمایا جیسے ہی پھر فرمایا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے جعفر، پھر ان کے بعد موسیٰ بن جعفر، پھر ان کے بعد علی بن موسیٰ، پھر ان کے بعد محمد بن علی، پھر ان کے بعد علی بن محمد النقی، پھر ان کے بعد حسن بن علی العسکری، پھر فرمایا کہ 12واں میرا بیٹا مہدی ہوگا، اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی، میرا بیٹا 12واں ہوگا کہ جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت بھی ہوگی، وہ شمائلہ شمائلی، جس کی شمائل جس کی شکل و صورت میری شکل و صورت جیسی ہوگی۔ فرمایا پروردگار میرے بیٹے کو ایسی سلطنت کو عطا کرے گا، یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا۔ فرمایا میرا بیٹا 12واں کائنات کو ایک ظلم کو ختم کر کے عدل و انصاف کی حکومت کا قائم فرمائے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ ہم فرق ایک مقام پر ہے، ہمارے نزدیک شیعہ کے نزدیک امام کی ولادت باسعادت ہو چکی،
کب؟ 255 ہجری میں۔ کہاں؟ سامرہ میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں۔ 255 ہجری میں امام کی ولادت باسعادت ہوئی، 260 ہجری میں اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا اور پھر پردہ غیبت صغرا میں چلے گئے، اور 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک امام پردہ غیبت صغرا میں رہے۔ اس عرصے میں امام کے سفراء تھے 4 سفیر، محمد بن عثمان، عثمان بن سعید اور حسین بن روح النوبختی، علی بن محمد السیمری، یہ 4 تھے کہ جن کا تعلق پہلے کو جو سفارت کا جو عرصہ ہے وہ 5 سال، دوسرے کا 40 سال، تیسرے کا 3 سال، ایک کا 5 سال، اس طریقے سے 69 سال، لگ بھگ 69 سال یہ زمانہ غیبت صغرا کا زمانہ ہے۔ 329 ہجری سے لے کر آج تک امام غیبت کبریٰ میں ہے، اور تب تک غیبت کبریٰ کے پردے میں غائب رہیں گے جب تک پروردگار اذن ظہور نہیں عطا فرما دیتا۔ لیکن باقیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کی ولادت ابھی نہیں ہوئی، ابھی ولادت کا ہونا باقی ہے، ولادت کا انکار کرتے۔ کیوں؟ اگر مان لیا جائے 10% معاملہ یہ ہے، 10% وجہ یہ ہے کہ ولادت کے اقرار اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اگر مان لیا جائے کہ امام کی ولادت 255 ہجری میں ہو گئی تو 255 ہجری سے لے کر آج تک 1447 ہجری تک کتنا عرصہ بن گیا؟ 1200 سال سے زیادہ کا عرصہ۔ پھر ماننا پڑے گا ایک بندہ 1200 سال سے زیادہ کے عرصے سے آج تک زندہ ہے، تو جب اتنی لمبی زندگی پر کوئی دلیل نہیں بنی تو پھر ولادت کا انکار کر دیا۔ جیسے بعض مسالک نے معراج جسمانی کا انکار کیا، فقط معراج روحانی کا عقیدہ رکھا، لیکن ہمارے نزدیک خالق نے پاک پیغمبر کو جہاں معراج جسمانی عطا فرمائی وہاں معراج روحانی بھی عطا فرمائی، دونوں معراج روحانی، معراج جسمانی۔ لیکن بعض کے پاس جب ایک جسم کے بلند ہونے پر دلیل نہیں بنی تو پھر انہوں نے معراج روحانی کا عقیدہ رکھا، معراج جسمانی کا انکار کیا۔ کیوں؟ دلیل نہیں تھی۔ جب دلیل نہیں تھی تو پھر معراج جسمانی کا انکار کیا، بھول گئے کہ وہ خالق کائنات قدرت کاملہ کا مالک ہے، جو روح کو بلند کر سکتا ہے وہ جسم کو بھی بلند کرنے کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح وہ جب اس پر کوئی دلیل نہیں بنی کہ 1200 سال سے زیادہ کا عرصہ ایک بندہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے امام کی ولادت کا انکار کیا، لیکن بھول گئے کہ جناب عیسیٰ کو 4000 سال سے اللہ نے جناب عیسیٰ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ جناب خضر اللہ کے نبی 1000 سال سے زندہ ہے۔ یہ موت و حیات کی تھیوری کیا ہے؟ موت و حیات کی تھیوری اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ یہ اللہ کے امر کے تابع ہے، وہ ذات جسے چاہے لمبی زندگی عطا کرے، جسے چاہے موت دے دے۔ لیکن 90% معاملہ کچھ اور ہے کہ اگر 255 ہجری میں امام کی ولادت کا عقیدہ رکھ لیا جائے تو پھر ماننا پڑے گا، کیونکہ امام مہدی امام برحق ہے، تمام کے نزدیک امام برحق ہے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ جس حسن عسکری کی گود میں آئے وہ حسن عسکری بھی امام برحق ہے۔ اگر حسن عسکری امام برحق ہیں تو ان کے مقابلے میں جو نظام ہے وہ نظام باطل ہے۔ اگر امام حسن عسکری امام برحق ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان کی امامت کی خبر دینے والے امام علی نقی بھی امام برحق ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو نظام ہے اسے نظام باطل کہنا پڑے گا۔ اگر امام علی نقی امام برحق ہیں پھر امام محمد تقی کو بھی امام برحق ماننا پڑے گا، اور ان کے مقابلے میں جو نظام ہے اسے نظام باطل کہنا پڑے گا۔ اگر امام محمد تقی امام برحق ہیں تو پھر امام علی ابن موسیٰ رضا بھی امام برحق ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو نظام ہے اسے نظام باطل کہنا پڑے گا۔ پھر معاملہ یہاں رکے گا نہیں، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام محمد باقر، امام صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین، امام حسن سے ہوتا ہوا یہ معاملہ امیر المومنین تک پہنچے گا۔ پھر علی ابن ابی طالب کو امام برحق اور خلیفہ بلا فصل ماننا پڑے گا، اور ان کے مقابلے میں جو آیا اسے باطل کہنا پڑے گا۔ اب سمجھ میں آئی کہ امام مہدی کی ولادت کے عقیدے میں کتنی طاقت ہے۔ اگر مہدی کی ولادت کا عقیدہ مان لیا جائے تو سینکڑوں سال پر محیط نظام باطل زمین بوس ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں جس مہدی کی ولادت کے عقیدے میں اتنی طاقت ہے اس مہدی کے وجود میں کتنی طاقت ہوگی؟ فرمایا اس لیے امام مہدی ایک شخص آیا ہمارے نزدیک، شیعہ کے نزدیک عقیدہ ہے، فرمایا کہ یہ کائنات اگر بنی ہے تو آل محمد کے صدقے میں بنی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا لولا الحجہ لساخط الارض بأہلہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات ہو اور حجت خدا نہ ہو۔
فرمایا کہ اگر یہ کائنات بنی ہے تو حجت خدا کے صدقے میں بنی ہے، اگر یہ قائم ہے تو حجت خدا کے صدقے میں ہی قائم ہے، اور پروردگار اس کائنات کا اگر نظام چلا رہا ہے تو حجت خدا کے صدقے میں چلا رہا ہے۔ فرمایا اگر کائنات میں حجت خدا کا وجود نہ ہوتا یہ زمین اپنے اہل کو لے کر دھس جاتی۔ روایت کے جملے ہیں لما خلق اللہ آدم، جب خالق نے جناب آدم کو خلق فرمائے تو جناب آدم نے عرش کی دانی جانب دیکھا، یہ 5 نور ہے۔ پروردگارہ کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے بنایا؟ فرمایا لا یا آدم، اے آدم تجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے نہیں بنایا۔ فرمایا فمن ہؤلاء الخمس الذین فی صورتی و حیتی، میرے اللہ پھر وہ 5 کون ہیں جو میری صورت میں، میری حیت میں، تیری عبادت میں مصروف ہیں؟ فرمایا یا آدم ہم من ولدک، اے آدم یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، لولاہم لما خلقت العرش ولا الکرسی ولا الجنت ولا النار۔ فرمایا کہ اے آدم اگر یہ نہ ہوتے نہ عرش بناتا، نہ فرش بناتا، نہ زمین و آسمان کو خلق کرتا، نہ جنت و جہنم کو بناتا۔ اے آدم یہ اگر پوری کائنات خلق کی ہے تو انہی 5 کے صدقے میں بنائی ہے۔ اور پھر ملائکہ نے پوچھا تھا کہ چادر تطہیر کے نیچے کون ہے؟ فرمایا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارض مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیئتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمس الذین هم تحت الکساء۔ اے میرے ملائکہ، آسمانوں پر رہنے والی میری مخلوقات، یہ جو میں نے آسمان کو چھت بنایا ہے، زمین کو بچھونا بنایا ہے، چمکتا سورج چمکتا ہوا چاند خلق کیا ہے، یہ سمندر میں طغیانیاں، یہ دریاؤں میں روانیاں، یہ سب کچھ خلق کیا ہے تو انہی کے صدقے میں بنایا ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر پوری کائنات آج بھی قائم ہے، آج بھی سورج روشنی دے رہا ہے، چاند روشن ہے، ستارے روشن ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، تیرا میرا رزق پروردگار ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور تیری میری سانسیں چل رہی ہیں، پھول خوشبو دے رہا ہے، یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ چلتا ہوا نظام بتا رہا ہے آج بھی کوئی ہے جس کے صدقے میں پروردگار یہ سسٹم چلا رہا ہے۔ یا علیہ۔ اور ایک شخص آیا نا امام صادق کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد، اور آ کر عرض کرتا ہے مولا اس امام کا فائدہ کیا جو پردہ غیبت میں ہو، جو اپنے شیعوں سے جدا ہو، جو اپنے شیعہ کے درمیان میں نہ ہو، اس امام کا فائدہ ہی کیا؟ امام نے فرمایا وجودہ کالشمس وراء السحاب، فرمایا کہ ہمارے قائم کا وجود کائنات کو ایسی روشنی دے گا، ایسے ہی فیض پہنچائے گا جیسے بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر سورج پوری کائنات کو روشنی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ اور اس میں سے ایک فائدہ جو ابھی میں بتا چکا ہوں کہ امام کی وجود کے صدقے میں آج بھی کائنات کا نظام چل رہا ہے، کائنات قائم ہے، قائم و دائم ہے، آج بھی یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ سسٹم کا چلنا بتا رہا ہے کوئی ہے جس کے صدقے میں یہ کائنات آج بھی قائم ہے۔ اور دوسرا وجود، آج دیکھیں ہمیشہ حق اور باطل کی جنگ رہی، ختم کر رہا ہوں بس میرا ٹائم مکمل ہو گیا، حق اور باطل کی جنگ رہی ہے، ہمیشہ حق کی کوشش رہی کہ باطل کو نابود کرے، باطل کی کوشش رہی کہ حق کو نابود کرے، لیکن ہمیشہ حق قائم و دائم رہا، باطل مٹتا رہا۔ آدم حق پر مقابلے میں شیطان باطل، نوح حق پر مقابلے میں کافرین باطل، جناب ابراہیم حق کے نمائندے، نمرود باطل، خدائی کا دعوے دار، اپنی عبادت کے لیے بلانے والا، خدا کی عبادت سے روکنے والا، موسیٰ حق کے نمائندے، فرعون باطل، اپنی خدائی کا دعوے دار، عیسیٰ حق پر، سامریت مزاج کافرین باطل، پاک پیغمبر حق پر، ابو جہل باطل۔ ہمیشہ حق اور باطل کی کوشش رہی کہ ایک دوسرے کو خلاف برسر پیکار رہے، لیکن باطل ختم ہوتا رہا، حق ہمیشہ سر بلند رہا، لیکن کوشش کرتا رہا کہ اللہ کے دین کو مٹائے، خدا کی بھیجی ہوئی کتابوں کو ختم کر دے، دین کے حلال کو حرام، حرام کو حلال بنائے۔ اس لیے زبور کو بدلا گیا، شیطان نے بدلا، وقت کے دشمن نے بدلا۔ جب زبور کے حلال کو حرام بنایا گیا نا، جب قابل عمل نہ رہی، خالق نے تورات نازل، انجیل نازل فرمائی۔ جب انجیل کو بھی بدل دیا گیا، پروردگار نے پھر تورات نازل فرمائی۔ جب تورات کو بھی دشمن نے حلال کو حرام، حرام کو حلال، تعریف تورات ہوئی، پھر خالق نے قلب مصطفیٰ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ فرمایا میرے حبیب اس قرآن کو ہم نازل کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ اب کسی مائی کے لال کے اندر طاقت نہیں ہے اس قرآن کے حلال کو حرام بنائے، حرام کو حلال بنائے، کیوں؟ اب حفاظت ہم کرنے والے۔ میں کہوں گا پروردگارہ زبور بھی تیری ذات نے نازل فرمائی تھی،
تورات بھی تو نے نازل فرمائی، انجیل بھی تو نے نازل فرمائی، قرآن بھی تو نے نازل فرمایا، لیکن قرآن میں کون سا اہتمام فرمایا جو زبور میں نہیں تھا، جو انجیل میں نہیں تھا، جو تورات میں نہیں تھا، لیکن قرآن میں ہے۔ قرآن کی حفاظت فرمائی اور فرمایا اب قیامت تک کوئی بندہ اس کے حلال کو حرام نہیں بنا سکتا، حرام کو حلال نہیں بنا سکتا، کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ پروردگار فرمائے گا اس قرآن کی حفاظت کے لیے ہم نے ولایت علی کا اعلان فرما دیا ہے، نظام امامت رکھا ہے، نظام ولایت رکھا ہے۔ اور یاد رکھنا اس دور کا شیطان کتنا قوی نہیں تھا جتنا آج کے دور کا شیطان ڈھیر قوی ہے۔ اس دور کا شیطان اتنا مضبوط نہیں تھا، آج کا شیطان مضبوط بھی ہے۔ زبور اور انجیل کے دور کا شیطان، اس کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا، اس کے پاس میڈیا نہیں تھا، اس کے پاس پاور نہیں تھی، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن اس نے زبور کو بھی بدلا، اس نے انجیل کو بھی بدلا، اس نے تورات کو بھی بدلا۔ لیکن آج کا شیطان، قرآن کے دور کا شیطان مضبوط بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس نیٹ بھی ہے، اس کے پاس میڈیا بھی ہے، اس کے پاس پروپیگنڈا بھی ہے، اس کے پاس تخت و تاج بھی ہے، ہر شے موجود ہے۔ حتیٰ کہ حق بھی اگر نیٹ لیتا ہے تو اسی باطل اس شیطان سے ہی لے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنے لاکھوں اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے، اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں حلال کو حرام بنانے کے لیے، حرام کو حلال بنانے کے لیے۔ ہر قسم کا پلیٹ فارم وہ یہودیت استعمال کر رہی ہے، وہ شیطان استعمال کر رہا ہے۔ یہودیت کا پلیٹ فارم، عیسائیت کا پلیٹ فارم، تکفیریت کا پلیٹ فارم، طالبانائزیشن کا پلیٹ فارم، داعشیت کا پلیٹ فارم، اسلام کا پلیٹ فارم، ہر قسم کا پلیٹ فارم، منافقت کا پلیٹ فارم استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے دین کو بدلا جائے، حلال کو حرام بنایا جائے، حرام کو حلال بنایا جائے، قرآن کے اندر تعریفات کر دی جائے، اس کی تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے۔ اور یہ 1400 سال سے لے کر آج تک، آج سے لے کر ہمیشہ یہ کوشش جاری ہے۔ لیکن یاد رکھنا آج کا شیطان اپنی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ قرآن اسی حالت میں موجود ہے جیسے قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا تھا، اللہ کا دین ویسے ہی ہے جیسے تھا۔ کیوں؟ دین کی سالمیت بتاتی ہے، قرآن کا اصلی حالت میں ہونا بتاتا ہے کہ آج بھی کوئی ایسا پردہ غیبت میں ہے جو محافظ قرآن بھی ہے، محافظ اسلام بھی ہے۔ یا علیہ، جو قرآن کی بھی حفاظت کر رہے، اسلام کی بھی حفاظت کر رہے۔ اور پھر فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، فرمایا جو آیا اور مر گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچان پایا۔ عموماً ہمارے اندر یہ موضوعات کم ڈسکس کیے جاتے ہیں وقت کے امام کے بارے میں۔ اب آپ خود اندازہ لگا دیجئے کہ اگر آج کا جشن امام کے حوالے سے تھا تو امام کے حوالے سے ہمارے درمیان کتنی گفتگو کی گئی۔ یہ ایک مظلومیت امام ہے کہ ہم نام امام کا استعمال کر لیتے ہیں لیکن موضوعات ڈسکس نہیں کیے جاتے۔ کیوں؟ ہمیں کہا ہی نہیں جاتا، سننے والا سننا یاد نہیں پسند فرماتا، یا بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ اگر میں وہی بیان کروں گا نا جو آپ سنیں گے، مارکیٹ میں وہی چیز بیچی جائے گی جو خریدنے والا خریدنا پسند فرمائے گا۔ اس لیے اگر ہم خود موضوعات کی مطالبہ کریں کہ ہمیں وقت کے امام کے بارے میں بتائیں، فرمایا جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچان پایا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اپنے وقت کے امام کو نہ پہچان پایا، یہ معرفت کیا ہے؟ نام پہچان لیا جائے، والدہ کا نام، جائے ولادت نہیں، یہ تو ایڈنٹی کارڈ ہے، یہ تو شناختی کارڈ کی معلومات ہیں، یہ تو بندہ جانتا ہوتا بھی ہے ان چیزوں کو، پھر بھی کئی بندوں کو نہیں پہچانتا۔ یہ پہچان اور ہے، وہ کیا ہے؟ اور کتنی بڑی سزا ہے کہ جو وقت کے امام کو نہ پہچان پایا وہ جاہل نہیں مرے گا۔ ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت، یعنی زمانہ جاہلیت کی موت، یعنی ابو جہل کی موت، ابو لہب کی موت، اس دور کی موت جو قبل اسلام مرے، جاہلیت کی موت، کتنی بڑی سزا۔ فرمایا کہ پھر معرفت امام کیا ہے؟ بس دو جملوں میں اور پھر آپ کی زحمت تمام تاکہ ہم کچھ اپنے امام کے قریب ہو سکیں۔ فرمایا کہ معرفت امام یہ ہے کہ تو اپنے امام کی پسند اور ناپسند کو پہچان جا۔ میرا امام پسند کیا کرتا ہے اور میرا امام پسند جو چیزیں نہیں کرتا وہ کون سی ہیں، ناپسند کون سی چیزیں ہیں اور پسندیدہ کون سی ہیں، اور پھر اپنے آپ کو ویسے بنا جیسے تیرا وقت کا امام پسند کرتا ہے۔
اور وقت کا امام وہی پسند کرتا ہے جو علی ابن ابی طالب پسند کرتے ہیں، جو حسین پسند کرتے ہیں، جو حسن مجتبیٰ پسند کرتے ہیں، جو زین العابدین پسند کرتے ہیں، جو محمد باقر پسند کرتے ہیں، جو جعفر صادق پسند کرتے ہیں، جو موسیٰ کاظم پسند کرتے ہیں، جو علی ابن موسیٰ رضا پسند کرتے ہیں، جو محمد تقی پسند کرتے ہیں، جو علی نقی پسند کرتے ہیں، جو حسن عسکری پسند کرتے ہیں، وہی وقت کا امام بھی پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان میں جدائی نہیں ہے، اور ان کی پسند وہی پسند ہے جو خالق نے قرآن میں بیان فرما دی ہے۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے تو اپنی زندگی کو ویسے گزارو جیسے قرآن کہتا ہے، یم 14 کے فرامین کہتے ہیں، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکو، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔